آپ نے وہ آڈیو کال سنی ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ کہ ہیلتھ کارڈ بند کریں، اس کی وجہ سے لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. تو اب وہ ہیلتھ کارڈ تو بند کر دیا، تو انہوں نے ایک نیا کارڈ جاری کر دیا ہے جو کہ ہے وزیر اعلیٰ ٹرانسپلانٹ پروگرام. اچھا، پہلے تو اس کارڈ کے اندر کچھ ہے یا نہیں وہ تو بعد میں بات کریں گے جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی اور ہم دیکھیں گے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا منہ چپکا دیا کہ میری فوٹو لا دو کھچ کے دیتے بس. یعنی عمران خان پہ اعتراض تھا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کا رنگ کیوں ہے، رولا پڑ گیا تھا پاکستان کی میڈیا پہ. لیکن کل کسی میڈیا نے پروگرام نہیں کیا کہ اس کے اوپر مریم نواز کا منہ کیوں ہے اور نواز شریف کا جو منہ ہے وہ کس چکر میں اس کے اوپر چھاپا گیا ہے. فیملی فوٹو لگا کے جناب یہ کارڈ دے رہے ہیں لوگوں کو علاج کروانے کے لیے. اب آپ پاکستان کے میڈیا کی منافقت کا، پاکستان کے لوگوں کی جو لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی منافقت کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ عمران خان کے دور میں اگر سبز اور لال رنگ آ جائے نا تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے، اور شریف خاندان کا دور جو کہ زبردستی لایا گیا ہے، دور تو ان کا نہیں ہے، تو ان کے دور میں یہ اپنی فیملی فوٹو بھی چپکا دیں کارڈز کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی پروگرام ہی نہیں کرتا. آپ اندازہ کریں. تو یہ جناب ان کا کیا درا ہے. اسپیکر نے خود اسد کیسر صاحب سے اب رابطہ کیا، ایاز صادق نے، اور انہیں کہا جی مذاکرات کے لیے آ جائیں. یعنی اب یہ حالات یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو تانے دیے جاتے تھے مذاکرات کے اوپر کہ جناب وہ منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اور اب اسپیکر قومی اسمبلی نے عمر ایوب اثر قیدر سے رابطہ کیا دونوں سے، اور مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کی انہوں نے دعوت دی. انہوں نے کہا جی کہ آپ آ جائیں، دوبارہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے اندر شامل ہو جائیں. اور یہ 28 جنوری کو 11:15 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 5 میں انہوں نے اجلاس طلب کر رکھا ہے مذاکرات کے لیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے چٹا انکار کر دیا. اب وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ بھی لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ. اب وزیر اعظم شہباز شریف، اردلی وزیر اعظم ان کو عمران خان صاحب کہتے ہیں، ساتھ میں یہ فارم 47 کے اوپر آ کر بنے ہوئے ہیں. 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کون بنتا ہے؟ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ سر پہ اور ہاتھ میں برش ہو تو پھر آپ بن جاتے ہیں. تو جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مذاکرات سے گریز غیر جمہوری رویہ ہے جس سے کشیدگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور قومی یکجہتی کی فضا کو بھی نقصان پہنچتا ہے. دھاندلی سے نہیں ہوتا، بوٹ پالش سے نہیں ہوتا، لوگوں کے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے سے نہیں ہوتا، کروڑوں لوگوں سے ان کا انتخابی نشان چھین لینے سے نہیں ہوتا، لوگوں کو سیدھی گولیاں مارنے سے نہیں ہوتا، جو ظلم بربریت اور جبر آپ نے پاکستان میں کیا ہے اس سے نہیں ہوتا، کیا کرپشن سے نہیں ہوتا. یعنی جو بھی ہونا ہے وہ دوسری طرف سے ہی ہونا ہے. آپ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں ہمیشہ کے صاف ستھرے. تو اب جناب یہ سارے لوگ جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرے، لیکن تحریک انصاف نے کلیئرلی کہا کہ اگر آپ کمیشن بنا دیتے تو ہم مذاکرات کر لیتے. اب دیکھیں نا معاملہ پھنس کہاں گیا. حکومت کو فیس سیونگ چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو جتنا ٹائم چاہیے تھا انہوں نے لے لیا. تحریک انصاف کو پتا ہے کہ اب یہ وہ والی مار دھاڑ ہمارے ساتھ شاید نہیں کر سکتے جو پہلے یہ کر رہے تھے. اب تحریک انصاف نے اپنے مطالبات سامنے رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبات پورے کرو، ان کے اوپر عمل درآمد کرو. وہ وہاں پہ آگے پھنس گئے ہیں. حکومت وہاں پہ آگے پھنس گئی ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے جی ہمیں فیس سیونگ چاہیے، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، آگے بڑھیں. اب تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتنے مذاکرات کریں، اگلے 5 سال آپ کے ساتھ مذاکرات ہی کرتے رہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھے رہیں، انجوائے کرتے رہیں اور آپ کے ساتھ 5 سال مذاکرات ہی کرتے رہیں. بھی مطالبات آپ کے سامنے رکھیں، آپ کو ماننے یا نہیں ماننے اس کے اوپر آپ جواب دیں. اب امید ہے کہ 28 تاریخ کو حکومت اگر پی ٹی آئی نہیں آتی تب بھی حکومت اپنا جواب تو دے گی کہ وہ کمیشن بناتی ہے یا نہیں بناتی، یا کس طرح کا کمیشن بناتی ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کے لیے باقاعدہ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اچھا، اس کمیٹی کے حوالے سے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کی ہدایت پر بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. پارٹی کی جانب سے اس میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اگر اس اعلامیہ کو آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤف حسن، ان کی صدارت میں کمیٹی تشکیل دی گئی اور یہ بہت اچھا کیا گیا ہے. دیکھیں ایک تو اور کمیٹی بنائی تھی، اب یہاں پہ جو بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. رؤف حسن صاحب جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج کیسے آپ نے کسی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، ای میلنگ کیسے کرنی ہے، وہ ان سارے نارمز کو، ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور انہیں یہاں پہ ان پٹ بھی ملتی رہتی ہے. تو رؤف حسن صاحب اس کام کے لیے عمران خان صاحب نے ان کو منتخب کیا، ان کو اس کی صدارت دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات میں بہتری پیدا کرنے اور خطے میں بدلتی صورتحال کے مطابق خارجہ پالیسی میں پاکستان کی ترجیحات کو فروغ دینے سے متعلق یہ سفارشات مرتب کرے گی. اور یہ عالمی تنظیموں سے اور مختلف جگہوں سے رابطے کرنے کے لیے بھی ایک کام کیا گیا ہے اور یہ عالمی سطح پہ رابطوں کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. اور اس کمیٹی کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ولید اقبال صاحب ہیں، سجاد برکی صاحب ہیں جو امریکہ میں ہیں، خدیجہ شاہ ہیں اور علی اصغر خان صاحب اس کے اندر شامل ہیں. کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے جی کچھ اور لوگ بھی شامل ہونے چاہیے.
लेकिन इमरान खान साहब ने सोच समझ के ये कमेटी बनाई होगी या उनको जो मालूमात पहुंचाई गई होंगी उसके मुताबिक उन्होंने ये कमेटी बनाई है। बहरहाल अब ये कमेटी बन गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद यही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता तो आलमी सतह के ऊपर इन मामलात को जितना ज्यादा हो सके ले जाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो चीजें और हैं नाज़रीन, और ये इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को फाइनल कर दिया है कि स्वाबी के अंदर बड़े एहतजाज का वो ऐलान कर दिया उन्होंने कि स्वाबी में एहतजाज करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब दोबारा शुरू किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सिलसिला, तो अगस्त में स्वाबी से ये शुरू हुए थे और 3 महीने के अंदर मोमेंटम इतना बढ़ गया था कि ये लाखों लोगों का काफिला लेकर इस्लामाबाद की तरफ गामदन थे और हुकूमत को गोलियां चलानी पड़ गई थी। तो अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी से ही काम का आगाज किया है। और लेकिन इस मरतबा एक चीज़ है और वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या यानी 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ना 8 फरवरी को। एक, आपको देखना पड़ेगा कि क्या लोग पहले की तरह निकलते हैं या पहले से ज़्यादा निकलते हैं या पहले से कम रिस्पॉन्स आता है। एक तो इस चीज़ का तायुन हो जाएगा 8 फरवरी को, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया, लोगों के सेंटीमेंट्स भी हैं कि उनका मैंडेट छीना गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं छीना गया ना, लेकिन एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे हर हल्के में होना चाहिए जहां जहां पे लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, और ये होगा भी। आलमी सतह के ऊपर भी इमरान खान साहब ने अनाउंस किया हुआ है। अब बड़े सवालात ये हैं कि बड़ा प्रोग्राम स्वाबी का है, चंद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या पहले की तरह मोमेंटम बन पाएगा। नंबर 2, क्या सूबाई हुकूमत और जो तंजीमी स्ट्रक्चर है जिसको इमरान खान साहब ने अब अलग अलग कर दिया, जुनैद अकबर साहब को इस तरफ कर दिया, अली अमीन गंडापुर साहब को उस तरफ कर दिया, क्या ये दोनों अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे। नॉर्मली हमने देखा है कि जहां पे थोड़ी बहुत सियासी मुखालफत हो वह लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो ये भी एक बड़ा इम्तिहान है। यहाँ पता चल जाएगा अगर ये अच्छे तरीके से चल पाएंगे तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, नहीं चल पाएंगे तो तहरीक इंसाफ के लिए एक धचका लगेगा। लेकिन जो अभी तक बयान सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि दोनों अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे और मुमकिन है कि ये पहले से बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो जाए स्वाबी में। अब इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब को एंगेज करने की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। पिछली मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब को तहरीक इंसाफ ने बड़ा पंप किया था, लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब हिम्मत हार गए थे। उन्हें लगा कि ये आईनी तरमीम हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने कुछ चीजें हासिल करके उन्होंने आईनी तरमीम के अंदर वोट डाल दिया हुकूमत के हक में, और उसके बाद से अब तक वो शिकवा करते हैं कि हुकूमत ने जो कुछ भी वादे किए थे वो धोखा निकला। हुकूमत ने हमें जो कुछ भी कहा था उसका उलट उन्होंने कर दिया, और आईनी तरमीम के बाद कानून साजियों में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी हैं जिनको अब किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप चैलेंज करेंगे तो वो आईनी बेंच में चली जाएगी। आईनी बेंच जो है वो हुकूमत का है, तो हुकूमत अपने मुताबिक चीजों को मैनेज कर लेगी। अब मौलाना फजल रहमान साहब को नए इंतखाबात के हवाले से और एहतजाजी सियासत के लिए दोबारा से ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हकीकी तौर पे न्यूट्रल हो गई, मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई और उन्होंने हुकूमत को उनके हाल पे छोड़ दिया, तो उसका जो पहला साइन होगा वो ये होगा कि एक बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाएगा। इसमें सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज, इवन पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त होगी। ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी और इस हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल आएंगी। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, आप जो मर्जी कर लें, फिर आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में, पंजाब में, पूरे मुल्क में जलसे शुरू हो जाएंगे और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिर जाएगी फौरी तौर पर। अगर एस्टेब्लिशमेंट निकल गई बीच में से तो आजाद कश्मीर की हुकूमत फौरी तौर पे गिर जाएगी, तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में जलसे शुरू कर देगी और अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। अभी तक तो ये एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन लिटमस टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। यकीन हमें उस दिन आएगा जब अपोजिशन का एक इत्तेहाद बन जाएगा, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने के और कराची में जलसा करने के काबिल हो जाएगी और पंजाब और सिंध के अंदर ओपनली, देखिए पुलिस नहीं मना करती, किसी सियासी हुकूमत की ये जरूरत ही नहीं होती कि वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा रोके, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कल को इनकी हुकूमत आनी है। सियासत में सबकी बारी आ ही जाती है, उन्हें पता है कल को इनकी हुकूमत आनी है, हम अपोजिशन में होंगे तो हम जलसा कैसे करेंगे। तो सियासी लोग कभी भी नहीं रोकते, और पुलिस को किसी कुत्ते ने काटा कि वो जाएगी और जाके पॉलिटिकल कारकुनों के साथ झगड़ा करेगी या उनको रोकेगी। वो तो सिर्फ सिक्योरिटी पे चंद बंदे भेजते हैं और कहते हैं जी अपना जलसा आप करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जमहूरी मुल्क है, आप अपना काम करें। ये एस्टेब्लिशमेंट ही रोकती है, ताकत के बलबूते पे पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करती है। लिहाजा जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में और सिंध में और बाकी जगहों पे जलसे शुरू कर दिए और पुलिस उनको रोकने के बजाय सिर्फ सिक्योरिटी पे खड़ी हुई, तो फिर आप ये समझ जाएं कि अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और फौरी तौर पे आपको साइन नजर आ जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी और जो आज़ाद कश्मीर है वहां पे तो हुकूमत ही गिर जाएगी और एक बड़ा अपोजिशन का अलायंस भी आपको बनता हुआ दिख जाएगा। इमरान खान साहब की जेल में कान भरने की कोशिश की गई है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने बात बताई है
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, کلیم یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کانوں میں کچھ جو برات سعید کی ٹیم کے لوگ ہیں ان کو کچھ جو نوجوان اسمبلیوں کے اندر پہنچے ہیں جن میں مینا خان ہے, شاہد کھٹک ہے, سہیل آفریدی ہے, ان لوگوں کے نام عمران خان صاحب کو بتایا گیا. خاص طور پہ خالد خورشید کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تو عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے یہ بات سننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ زیادتی ہے, یہ وفادار لوگ ہیں اور یہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ نظریاتی کارکن ہیں, تو آپ ان کے بارے میں ایسے بات نہ کریں. تو عمران خان صاحب نے روکا. بہرحال اس قسم کی چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتی رہتی ہیں. کراچی سے ایک بڑی ننھی منی سی خواہش آئی تھی اور کسی تاجر نے کہا تھا, یہ رپورٹ ہوا اور بڑا رولا اس کے اوپر ڈالا گیا کہ تاجر نے کہہ دیا جی احسن اقبال کو کہ مریم کو ادھر بھیج دیں اور اس کو ادھر لے جائیں, مراد علی شاہ کو. تو جناب اب تاجر کا بیان آیا, اس نے کہا جی میں نے تو مذاق کیا تھا. انہوں نے کون سے کوئی کام کرنے کے جھنڈے گاڑے ہوئے, انہوں نے بھی بیڑے گرک کیا ہوا. انہوں نے کہا ساڑی آنیاں جانیاں دیکھو تو کم ٹکے تھا نہیں. تو تاجر کا سٹیٹمنٹ آ گیا. پہلے انہوں نے بیچاروں نے جلدی میں مٹھائی کھا لی, رولا ڈال دیا کہ جی بڑا کام پڑ گیا ہے اور اس کی جو ہے پبلسٹی کروا لی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. بعد میں تاجر کا سٹیٹمنٹ آیا, پتہ نہیں اب اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے بیچارے کا وہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے لیا گیا ہے یا دھمکا کے لیا گیا ہے, کیونکہ مراد علی شاہ کے خلاف سٹیٹمنٹ تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ریئیکشن بھی آیا ہو. لیکن مریم نواز نے ایسا کام کوئی نہیں کیا سوائے لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کرنے کے, لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے. جعلی وزیر اعلیٰ جو بھی کرتی رہے کام, آپ اس کا کریڈٹ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ جعلی ہے. 17,000 اسکول جو ہے ان کو پرائیویٹائز کر دیا پکڑ کے, وہ سرکاری نہیں ہے. اب بی ایچ یوز جو ہے ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, وہاں سے جو ہے وہ سرکاری ڈاکٹر فارغ کر دیے ہیں. اور نالائکی اتنی ہے کہ جو اہداف ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو پا رہے. صوبہ جو ہے وہ خسارے کے اندر چل رہا ہے. یہ رپورٹیں میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئی ڈی ترمیم کے تحت 8 نئے ججز لائے جا رہے ہیں. وہ ججز آئیں گے, پھر انہی ججز پر مشتمل بینچ یہ فیصلہ کرے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم درست ہے یا غلط ہے. آپ اندازہ کریں ناظرین, فرض کریں یہ 26ویں آئینی ترمیم بچ جاتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس ترمیم کو اس لیے لایا گیا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جانی تھی, ان کی مدت ملازمت کو بڑھایا جانا تھا. لیکن چلیں یہ ترمیم بچ بھی جاتی ہے تو کیا عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روک پائے گا یہ نظام؟ یہ پاکستان ایسے تو نہیں چلے گا نا. الیکشن تو پھر بھی اس ملک کے اندر ہوں گے, جب بھی ہوں گے الیکشن تو ہوں گے, اور سڑکوں کا آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہمیشہ موجود رہے گا. اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو جتنی اس کی مقبولیت ہے وہ تو ایک بہت بڑا مینڈیٹ لے کر آئے گا, اور جب بھی وہ اقتدار میں آ گیا اور مینڈیٹ اس کے پاس ہوا تو وہ یہ سارا کچھ ریورس بھی کر سکتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہم نے ماضی میں بھی پہلے ایسے ہوتا ہوا دیکھا ہے. پرویز مشرف کے دور میں بڑی ایسی چیزیں کی گئی تھیں جن کے اوپر ایسا لگتا تھا کہ پورا ماحول گھٹن کا شکار ہو گیا, لیکن ہم نے پورا ماحول کھلتے ہوئے دیکھا, وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی تھی. تو یہ چیزیں بھی آنے والے وقت میں ریورس ہو سکتی ہے, کیونکہ جو آئینی ترمیم ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو, ایون اراکین اسمبلی کو اغوا کر کے بروٹ میجورٹی کے ساتھ جو آئینی ترمیم کی جائے اسے ختم کرنا آئین کو پاک کرنے کے برابر ہے, اور آئین کو پاک تو کرنا پڑے گا. اب تک لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.